1993 रोन के लिए गैर मामूली तजुर्बात से भरपूर साल था। ये वाक़यात दरअसल दिसंबर 1992 में शुरू हुए, जब रोन की एक ऐसे शख्स से अचानक मुलाकात हुई जो इस आदमी के ख़ानदान को जानता था जिसने रोन के साथ काम किया था। 1979 से 1982 तक उसने गार्डन टॉ में अपनी खुदाई के दौरान अहद के संदूक की तलाश की थी। इस नौजवान का नाम जमाल है। वो एक अरब है जिसके बारे में रोन बहुत अच्छी राय रखता था। वही छोटा सा नौजवान था जिसने रोन की मदद की कि वो माउंट मोरा के अंदर सुरंगों के छत्ते में मिलने वाली तन जगहों से रेंग कर गुजर सकी। ये वही नौजवान था जो जनवरी 1982 में इस कमरे में गया जहां बाद में रोन ने अहद का संदूक दरियाफ्त किया, और वो हाँफता हुआ वापस बाहर आया और कहने लगा, वहाँ अंदर क्या है, वहाँ अंदर क्या है, मैं दोबारा वहाँ अंदर नहीं जाऊँगा। फिर वो सुरंगों से निकल गया और कभी वापस नहीं आया। रोन ने यह वाक़या सुनाया कि जमाल ने इससे मिन्नत की कि वो इसके घर आउब्रोन आए, ताकि ख़ानदान को इन अजीब वाक़यात की वजह मालूम हो सके जो काफ़ी अरसे से उनके साथ पेश आ रहे थे। लेकिन रोन ने इनकार किया और खुदाई से वक्त निकाल कर जाने से गुरेज किया। आखिरकार एक दिन रोन ने दुआ की और कहा कि अगर उसे जाना चाहिए तो बारिश हो जाए। और जब अगला दिन आया और बारिश हुई तो जमाल ने इसे कायल कर लिया कि वो चले। तो जमाल ने रोन को बताया कि उनके ख़ानदानी घर में वो बार बार अपने घर के पीछे ज़मीन पर आग देखते थे। जब वो देखने जाते कि क्या जल रहा है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, ना कोई जली हुई लकड़ी, ना कोई स्याह ज़मीन, बस कुछ भी नहीं। और वो सब डरे हुए थे। चुनांचे रोन जमाल के साथ गया, पूरे ख़ानदान से मिला और उनके साथ इस जगह गया जहां उन्होंने आग देखी थी। रोन की मायूसी की बात यह थी कि वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वो इस ज़मीन को देख रहा था जो अंगूर के बाग के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, इसने एक चट्टान का खाली टुकड़ा देखा जो ज़मीन से ऊपर निकला हुआ था। रोन ने एक बड़ा पत्थर उठाया और इसे इस चूने के पत्थर पर फेंक दिया, और सबकी हैरत की बात यह थी कि इससे ढोल जैसी आवाज़ आई, एक खोखली सी आवाज़, जैसे चट्टान के अंदर कोई खाली जगह हो। जब रोन ने उनसे पूछा कि क्या इस ज़मीन पर कोई गार है, तो वो वाकई किसी गार के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे एक पथरीले इलाके का दाखिली रास्ता दिखाया जो इतना छोटा था कि इसमें दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। वो इसे कूड़ेदान के गड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे वो बाग में जिस जगह खुदाई कर रहा था, वो कब्र भी उन्हीं की थी, कूड़ेदान का गड़ा, और बस वहीं बात ख़त्म हो गई। लेकिन फिर दिसंबर 1992 में रोन को मालूम हुआ कि वो ख़ानदान अब भी इसी घर में, इसी ज़मीन पर रहता है, और वो उनसे मिलने गया। वो एहतियात से सोच रहा था कि आया वो लोग उसे याद रखते होंगे या नहीं, या इससे भी अहम बात थी कि वो इसके आने पर खुश होंगे या नाराज़। जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने इसे खुले दिल से खुश आमदीद कहा, और यहीं पर था। यही रोन को पता चला कि जमाल अब आउब्रोन में नहीं रहता। वो 1980 की दहाई में आर्डन चला गया था और बस इत्तेफाक से वही मौजूद था जब ये हुक्म आया कि इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद फ़लस्तीनियों को अब दोबारा इसराइल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मुझे तफसीलात मालूम नहीं, सिवाय इसके कि ऐसा लगता है कि उसने मुजज़ाना तौर पर अपनी शहरियत खो दी थी। अप्रैल 1993 में हम यरूशलेम से आउब्रोन जाने वाली सड़क पर थे। ये 1993 में एक ख़तरनाक सफ़र था। इस वक्त फ़िज़ा में कशीदगी महसूस हो रही थी। हमें इसराइल में 2 गाड़ियाँ किराए पर लेनी पड़ी, एक इस्राएली कंपनी से इसराइल के इलाकों के लिए और एक अरब कंपनी से फ़लस्तीनी इलाके के लिए। वरना अगर हम इस्राएली गाड़ी फ़लस्तीनी इलाके में ले जाते तो हमारी गाड़ी पर पथराव हो जाता। हमने गाड़ी की अगली खिड़की में पहचानी जाने वाली अरबी पबली रखी हुई थी, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये फ़लस्तीनियों के लिए इशारा है कि गाड़ी पर पत्थर ना मारें। और एक बार फिर हम घबराए हुए थे। रोन का यकीन था कि इस ख़ानदान की ज़मीन पर असल मुगारा मुकफिला है, यानी इब्राहिम और उनके ख़ानदान की तदफीन की गार।
اس نے انہیں یہ بات پہلے کبھی نہیں بتائی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ ایک حساس موضوع ہوگا، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ عرب تھے اور آوبرون میں رہتے تھے جو روایتی مقام کے قریب ہے۔ یہ کہانی طویل ہے اور اس حصے یعنی پہلے حصے میں ہم اس خاندان کی اس زمین کے ساتھ تاریخ بیان کریں گے۔ میں کسی کا چہرہ نہیں دکھا سکتا اور میں ان کی شناخت کو محفوظ رکھوں گا۔ وہ ایک شاندار خاندان ہے اور انہوں نے ہمارا ویسا ہی استقبال کیا جیسا ابراہیم کسی اجنبی کا اپنے گھر آنے پر کرتے۔ ہم ان کے ایک گھر میں ٹھہرے اور انہوں نے ہمیں اپنی بساط کے مطابق بہترین کھانا کھلایا۔ ان کی زمین ایک بڑی ہموار میدان تھی جو آوبرون کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھی۔ ان کے پاس انگور کے باغات تھے اور وہ اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ایک رات جب ہم اوپر بیٹھے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے وہاں بیٹھ کر خلیجی جنگ کے دوران اسکر میزائلوں کو دیکھ سکتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ مجھے یہاں محفوظ محسوس ہوا اور ان کو بھی میں یہ محسوس کر سکتا تھا۔ جگہ جہاں انہوں نے 1970 کی دہائی میں آگ جلتی دیکھی تھی وہ یہی اوپر تھی۔ اب تک رون نے انہیں اپنے شکوک و شبہات سے آگاہ کر دیا تھا اور انہوں نے اس بارے میں بات کی۔ وہ بھی مقفلہ کے غار کی روایتی جگہ کو اصل نہیں مانتے تھے اور وہ اس امکان پر واضح طور پر پرجوش تھے کہ شاید ان کی زمین پر ہی اصل جگہ موجود ہو۔ ایک بھائی اور ان کی والدہ نے کیمرے پر ان چیزوں کے بارے میں بات کی جو انہوں نے پچھلے برسوں میں دیکھی تھی۔ ان کا ذکر کریں۔ بڑی ان کی عمر 76 سال ہے۔ ان کے 12 بچے ہیں۔ اب وہ سب مرد اور عورتیں ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں۔ تو اچھا، اور کیا وہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے روشنی دیکھی تھی؟ انہوں نے روشنی دیکھی تھی جو آتی جاتی رہتی ہے، اور مرغی؟ اور مرغی وہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ جنہوں نے دیکھی تھی وہ میری بہن ہے۔ اب کی بہن نے وہ دیکھا تھا؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ ابھی حال ہی میں اب کے بھائی نے ایک سفید کپڑوں والے آدمی کو دیکھا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو سفید پوش دیکھا جس کی عمر تقریباً 6 سال پہلے تھی، اور یہ آدمی اس غار میں جاتا ہے، بہت بڑا، اور میرے بھائی کو اس کا خوف تھا، تو اس نے دھیان نہیں دیا کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ ہے، غلط۔ اور جب وہ ہو جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، غار میں داخل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اور میرا دوسرے بھائی اس غار سے کچھ آوازیں سنے۔ اب جانتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جمال نے مجھے یہ باتیں کئی سال پہلے 1979 میں بتائی تھیں، اور میں آیا اور زمین پر مارا تو زمین کھوکھلی تھی۔ اور ویسے بھی یہ جگہ خدا کے نزدیک خاص ہے، مجھے یقین ہے۔ یہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں، نہ بیان کر سکتے نہ سمجھ سکتے تھے۔ کبھی کبھار جب آپ کچھ اچانک دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جسے آپ نہیں جانتے تو آپ ڈر جاتے ہیں اور اسے صحیح طرح سے نہیں دیکھ پاتے۔ ڈر کی وجہ سے آپ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ ہوتا ہے اور ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لڑکا ہے، اسے گوز بمپس کہتے ہیں۔ شاید، مجھے نہیں معلوم کہ ہم اسے کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اسے کہتے ہیں، اور ہمیں بتایا کہ اس نے اس طرح کی چیزیں، بہت سی چیزیں کئی بار دیکھی ہیں۔ اب جن بڑی ہڈیوں کے بارے میں آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا تھا، کیا ان میں سے کوئی اس غار سے آئی ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے،
اس نے انہیں زمین پر دیکھا تھا، غار میں نہیں۔ غار میں نہیں، ہاں، ان میں سے 2 ہیں اور ان کے دانت ہیں بڑے دانت، ایسے بڑے دانت، اور وہ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا پیلے رنگ کی کھوپڑیاں پہنتے ہیں۔ پیلے رنگ کی کھوپڑیاں۔ اگر ممکن ہو تو اس سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھوپڑیوں کا سائز بتائے۔ ایک تنگا والا۔ ٹھیک ہے، یہ کھوپڑی کے سائز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس طرح ٹھیک ہے۔ کویس کاتھر، ان کے دانت ہیں، ان کے تمام دانت۔ یہ اب بھی جگہ پر ہے۔ جی ہاں، یہ کیا نام ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ران کی ہڈی، فیمر اران، ران۔ یہ ران ہماری طرح تقریباً 2 گنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام ہڈیاں ہماری ہڈیوں سے کہیں زیادہ لمبی تھیں۔ ہاں، بہت بڑی، وہ 2 گنا تھی۔ لمبی، ہاں۔ اب اس نے کہا کہ تقریباً 20 سے 25 سال پہلے انہوں نے وہاں ایک خاص غار میں تقریباً 10 کھوپڑیاں دفن کی تھیں۔ ہاں، اسے وہ یاد تھا، اور میرے والد نے مجھے اپنی وفات سے پہلے بتایا تھا کہ جب وہ زمین کھود رہے تھے تاکہ اس میں کاشت کریں تو انہیں 3 افراد ملے جو دفن تھے۔ بہت لمبا، تقریباً 3 میٹر، اور انہوں نے انہیں ایک اور بار دفن کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھو، انہیں دفن کر دو۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں۔ اور مجھے یہ یاد ہے۔ بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس نے کسی اور کو نہیں بتایا، اس نے مجھے بتایا۔ ٹھیک ہے، تو میں نہیں جانتا۔ شاید ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہیں؟ ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اسے تھوڑا سا وقت دیں تو ہم اسے تلاش کر لیں گے، کیونکہ میری ماں کو کچھ جگہوں کا پتہ ہے جہاں انہیں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں یہ سب سن کر بہت دلچسپی ہوئی، خاص طور پر اس آدمی کے بارے میں جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور جسے کئی سال پہلے دیکھا گیا تھا۔ اپنی زمین کاشت کرنے کے لیے انہیں ہل چلانا پڑا، اور اس عمل میں انہوں نے دریافت کیا کہ ان کی زمین قبروں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی ماں نے کچھ دیو کامت ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھی تھی جن کا اس نے ہمیں ذکر کیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ ان میں سے کچھ قبریں کنانیوں کی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہبرون کی اس پہاڑی کے اوپر واقع یہ چھوٹا سا میدان ایک طویل عرصے تک تدفین کے لیے بہت مقبول جگہ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ کے ابتدائی دور سے ہی لوگ جانتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی تدفین کی جگہ ہے؟